سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی خلافت پر چند باتیں عرض کی تھی۔ آج کے اس جمعے میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب بردوش رسول، اہل سنت والجماعت کے سروں کے تاج حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اس سے قبل یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جہاں ہمارا ایک دامن اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو ہمارا دوسرا دامن صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ایک اصولی بات یاد رکھیں، ہمیشہ فتنہ، لڑائی، جھگڑا وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ نفرت ہوتی ہے۔ جن کی بنیادوں میں محبت ہی محبت ہو وہاں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہم اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کبھی بھی لڑائی اولیاء اللہ کے حوالے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ان کی گستاخی تو تب کریں جب نہ مانتے ہوں۔ اہل سنت کے ہاں اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ کے پیچھے چلنا، اولیاء اللہ کی مجلسوں میں جانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو ہماری طرف سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے کی ابتدا وہاں سے ہوگی جو اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہماری طرف سے لڑائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں، فقہاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا وہاں سے ہوگا جو فقہاء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم سے تو جھگڑے کی امید ہی نہ رکھو، کیونکہ ہم تو فقہاء کو ماننے والے لوگ ہیں۔ جب ہم ماننے والے ہیں تو ہماری طرف سے گستاخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر ہم ایک آنکھ سے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے گستاخی کا تصور ہی نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے، تو جھگڑے کا امکان ہی نہیں۔ جھگڑا تو اس بدبخت سے ہوگا جو صحابہ کو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کرے گا۔ جھگڑے کا عنصر وہاں پایا جاتا ہے، یہاں تو محبت ہی محبت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ان افراد سے کیسے بغض رکھ سکتے ہیں، یا کیسے عداوت رکھ سکتے ہیں، یا انہیں کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جن کی محبتوں کے نغمے میرے نبی نے، جن کی محبتوں کے ترانے میرے پیغمبر کی زبان پر ہوں۔ ان اہل بیت کو
برا بلا کہنا یا یہ کہنا کہ انہیں ہم پسند نہ کرتے ہوں. یاد رکھیں جیسے صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کفر ہے، اہل بیت کی گستاخی اور توہین کو بھی ہم اسی طرح کفر کہتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے، صرف اس میں اتنی سی بات یاد رکھ لیں، جو ہی محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو پورے ملک میں ایک سما بن جاتی ہے کہ یہ ملک گویا کہ شیعوں کا اپنا میراث میں لیا ہوا ملک ہے، اور ہر جگہ اہل بیت کے نام پہ اصحاب رسول پر گستاخیاں ہوتی ہیں. کربلا کے نام پہ صحابہ کرام کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھیں، آج ہماری عمر بھی چھوٹی ہے، بات بھی عجیب لگتی ہے، پر یہ بات ہماری نہیں بڑوں کی ہے. اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں شیعت ایک ایسا مذہب ہے کہ جن کو خمینی کا وصیت نامے کے اندر صاف پیغام ہے کہ جہاں پر تم کم ہو، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جس نے 2 کتابیں کیا پڑھ لی، جی تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کتابوں سے تعلق رکھتا ہوں، اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے تو خمینی جیسے امام کی وجہ سے. جیسے ایران میں انقلاب آیا، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں خمینی کے اوپر، کہ جس نے اپنی کتاب کشف اسرار میں حضرت فاروق اعظم کو کافر اعظم لکھا، جس نے اپنی کتاب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا منکر لکھا، جس نے اپنی کتاب کشف اسرار کے اندر خدا پاک کی ذات کے لیے کہا کہ اس خدا کو بھی میں نہیں مانتا ہوں جس نے عثمان جیسے بدکماش کو خلافت عطا کی. میں حیران ہوں، ہمارے لوگ تھوڑی سی کتاب کیا پڑھ لی اور جی ایسے انقلاب نہیں آتا. انقلاب کے لیے تو خمینی جیسا امام، انقلاب کے لیے اللہ ملا عمر جیسا آدمی عطا فرما دے. آمین بلند آواز سے کہیں. نماز میں آمین آہستہ ہے، پروگرام اور بیان میں بلند آواز سے، ساتھ ساتھ اپنا نظریہ بھی یاد رکھو. آمین جب پروگرام میں اونچی، نماز میں آہستہ. عرض یہ کر رہا تھا، محرم کا نام دے کر کربلا کا واقعہ سنا کر آپ نے دیکھا زمانہ قریب میں ایک آدھ ہفتہ بھی نہیں ہوا، اسلام آباد میں ایک ذاکر نے تقریر کی، غالباً آصف عامر نام ہے کہ پتہ نہیں کیا رضوی ہے. اس نے تقریر کر کے اس مہینے کے ساتھ فدق کی جائیداد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کربلا کو بیان کر، شہادت حسین کو بیان کر. اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ تقریر اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر پاکستان کے دل اسلام آباد میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے. کھلے عام حکومت کہاں مری ہوئی ہے، ایجنسیاں کہاں مری ہوئی ہیں. ہم اس ملک میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تختہ دار پر لٹکا دو، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہہ دیں گے. وہ بے ایمان کل پرسوں کی تقریر میں کہتا ہے کہ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنا حق لینے خلیفے کے پاس گئی، اس نے نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا اور نبی کی بیٹی کو حق نہ دے کر کہتا ہے فاطمہ کو نہ مانتا تو گناہگار ہوتا، لیکن حق کو نہیں مانا اس لیے وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہو گیا ہے. کھلے عام اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کو کافر کہے، مسلمان اپنی نماز پہ مطمئن ہیں. ایسی نمازوں کی خدا کو ضرورت نہیں
کہ جہاں پر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو، پیارے پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہا جائے اور یہ آواز اٹھانے سے بھی ڈرتا ہو، ایسے بزدل آدمی کی عبادتیں خدا کو نہیں چاہیے۔ اللہ پسند کرتا ہے دلیر آدمی کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے۔ بولو جس نے یہ بیان دیا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ لاکھ بار حکومت کہے اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایک ہی اعلان ہے، یہ کافر ہے، کافر ہے، اس کافر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم ملک میں مہنگائی کی برداشت کیا، روٹی 10 سے 15 کرو برداشت ہے، کیونکہ ہمارا روزی رسان وقت کا حاکم نہیں اللہ ہے۔ تم 100 روپے کی ایک روٹی کرو، ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ لیکن صحابہ پہ زبان چلاؤ، تمہاری زبانیں کھینچ کر کتوں کے آگے پھینک دی جائیں گی۔ ہمیں صحابہ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کے شاگرد ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر اس لیے نہیں لیا گیا کہ کھلے عام وہ لوگ صحابہ پہ تبرہ کریں۔ میں پوری تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا یہ بیان ٹیپ ہو رہا ہے، جائے گا آگے۔ میں پوری تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ابو بکر جیسی ہستی کو کافر کہا ہے، میں پورے چیلنج سے ان کی کتابوں سے کہتا ہوں، یہ لوگ نہ ماں ان کی پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ میں نہیں کہتا، متے کا باب کھول کر میں تب دکھاؤں گا جب یہ ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے۔ ایک سٹیج پہ بیٹھ کر تم صحابی رسول، پوری امت کے خلیفہ اول کو کافر کہنے والے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری ماں کا بھی پتہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ ہمت ہے اگر تو واقعی جائز ماں باپ کی اولاد ہے، میرے اس چیلنج کو قبول کر، پیغام پہنچ جائے گا۔ تیری اپنی کتابوں سے تجھے بتا دوں گا کہ تیرے جیسے ذاکر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، تیری ملا یحضرہ الفقی سے بتا دیں گے، تیری احتجاج تبرسی سے بتا دیں گے، صحابہ پر بھونکنے والوں کی پیداوار کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ جو الفاظ کہتے ہیں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ نہ کہا جائے، جمعے کے خطیب کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو کہوں 2-4 باتیں بتا کے آپ تک حق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس مسئلے میں آپ میرا ساتھ دیں گے تب بھی میں آگے چلوں گا، اور وقت آیا ساتھ نہ دیا تب بھی صحابہ کے لیے میری جان حاضر ہے۔ اگر صحابہ نہیں رہے تو پھر پیچھے ملک کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو پیچھے ہمارے اپنے ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہر رطب و یابس اٹھ کر کھلے روڈ پہ وزیر اعظم کے خلاف تقریر کرے، اس طرح کے الفاظ کہیں، اس کے خلاف نوٹس لی جائے، فوج کے جنرل کرنل کے بارے میں بات کی جائے، پورا قانون حرکت میں آتا ہے، اور اس ہستی کو کافر کہا جس کو میرے نبی نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں، اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا ہوں، خدا جانے تو ابو بکر جانے۔ اس ہستی کو یہ ناجائز اولاد کہے کہ یہ کافر ہے، اور فدق کی جائیداد پہ کہ نبی کی میراث ابو بکر نے قبضہ کیا، میری یہ آواز اللہ کرے ان تک پہنچ جائے۔ باغ فدق پر کوئی شیعہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، فدق کی جائیداد پہ میدان آپ قائم کریں، اس مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم صحابہ وہ لوگ اٹھ کر ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ جی فاطمہ کا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے نہ اپنی ماں کا حق دیا ہے نہ اپنی بہنوں کا حق دیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، آئے دن کوئی کتا جس کا جی چاہے کھڑے ہو کے صحابہ کرام پہ بکواس کرے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھے خمینی کی یہ وصیت تھی کہ جہاں پر تم لوگ کمزور ہو وہاں عاجزی سے زندگی گزارنا، جب تمہارے پاس قوت آ جائے تو اہل سنت والجماعت کی عزتوں کو استحصال کر دینا، ختم کر دینا۔ شام کے اندر بشار الاسد نے کیا حال کیا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے سامنے
ہمارے بھائیوں کو پیٹا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ملک اہل سنت والجماعت کا ہے، بولے یہ ملک اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا ہے۔ پاکستان کے خلاف بیان بھی دے اور پاکستان میں زندگی، جاؤ ایران میں جا کر زندگی گزارو۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کچھ عرصہ قبل بھی ہمیں ایک دفعہ آفس میں ڈی پی او آفس میں جمع کیا، محرم میں امن و امان کے حوالے سے، اور بھی علماء بیٹھے تھے۔ میں نے ایک بات وہاں بھی کی تھی، الحمدللہ سارے علماء موجود تھے۔ میں نے کہا آپ واقعی امن و امان چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں جمع کیا ہے مشورے کے لیے، واقعی امن و امان چاہتے ہیں؟ جی ہاں۔ اعلی تشیع کے بھی کچھ بڑے آئے ہوئے، ان سے 2 سوال میں کرتا ہوں، پھر امن و امان میں ہم ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا محترم آپ جو ماتم کرتے ہیں 10 کو، یہ عبادت ہے یا شرارت ہے؟ یہ کس نیت سے آپ کرتے ہیں؟ عبادت ہے تو پھر عبادت خانوں میں کی جاتی ہے، روڈوں پہ نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھو عبادت، ہم نے جمعے کی نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا ٹی پی او آفس میں، جمعے والے دن ہم جی ٹی روڈ پہ آ کر اس دفعہ جمعہ پڑھ لیں گے، 1-1.5 گھنٹے کا خطبہ میں دوں گا، روڈ بلاک ہوگا، تو کیا خیال ہے آپ ہمیں اجازت دیں گے؟ اور حضرت صاحب آپ ضد نہ کریں نا، اس سے تو ساری عوام پریشان ہوگی۔ میرے 1 گھنٹے کی عبادت سے ساری عوام پریشان ہوتی ہے۔ صبح 8 اور 10 سے لے کر شام تک جلوس نکلتے ہیں، عوام پریشان ہوتی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اگر یہ عبادت ہے تو ہمارے ملک میں حکومت اتنی کمزور کیوں ہے؟ جس طرح ہماری عبادت گاہوں کے اندر ہوتی ہے، ان کو کہا جائے اپنی عبادت گاہ میں کرو، سارا دن کرتے رہو۔ اللہ کے بندو غم میں جنزیروں سے کیا مارتے ہو؟ سلسلہ ہی ختم کرو، پستولوں سے ماتم کرو۔ اگر عبادت ہے تو عبادت خانے میں کرو، ہمارے دروازوں سے گزرنا یہ تو عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ ہمیں آج چیک کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کی تاریخ پڑھو شام میں، پہلے ہمارے دروازوں سے آئیں گے، دیکھیں گے ان میں کوئی تڑ نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ بسم اللہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ ڈی پی او آفس میں ایک مولانا صاحب نے کہا ویلکم، یہ آ جائیں، ہم جی محبت کا اظہار کریں گے، یہ جلوس لے کر آ جائیں، ہم سبیلیں لگائیں گے۔ الحمدللہ ممبر رسول پر ہوں، ان میں اکیلے تھا، میں نے کھڑے ہو کر کہا جیسے ماتم حرام ہے سبیل لگانا بھی حرام ہے۔ ہم نہیں لگاتے مولوی صاحب، تم لگا دینا، ہم کیوں سبیلیں لگائیں ان کے لیے؟ حکومت کو چاہیے ان کو اپنی حد تک محدود کرے، یہ جہاں تقریر کرے اور صحابہ کرام پہ گستاخیاں کریں کھلے عام اسلام آباد میں بیٹھ کر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جس آدمی نے پرسوں تقریر میں اپنی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ کہے ہیں، اب وہ صفائی دیتا پھر رہا ہے، اور الفاظ بھی معمولی نہیں، کافر کہا ہے، اس شخص کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین کو کافر کہنے والے کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ بولو سزائے موت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے گالی نہیں دی ہے، ابو بکر صدیق کو گالی دی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ پھر جب نہیں دیتے ہیں تو کہیں کوئی خالد فیصل پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ تم قانون کا صحیح استعمال کرو، ہاتھ میں کوئی نہیں لے گا۔ تم قانون کا صحیح استعمال کرو، ہاتھ میں کوئی نہیں لے گا، تم خود موقع دے رہے ہو قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کا، ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشے بطول، راکب بردوش رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ فرق اتنا ہے، ایک طبقہ ان دنوں میں کہتا ہے یا حسین یا حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، بولے ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین، سب کچھ قربان کر دیا، پر جس کو خلافت کے قابل نہیں سمجھا، جس کو حکومت کے لائق نہیں سمجھا،
اس یزید کو کہا سارا خاندان کٹوا دوں گا پر تجھے حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین. ہم واہ کہنے والے ہیں. کیوں؟ حسین نے اپنی جان اپنے رب کو دی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں جو اللہ کے لیے مارا گیا ہے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہے. یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے زندہ ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری سمجھ ہے کتنی جو تو سمجھے گا. میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، تو مان جا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں کہتا ہوں تو سمجھ ہی نہیں سکتا. حسین زندہ ہے، شہید ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے. یا اللہ زندے تو کھاتے پیتے ہیں. کہا کل تک تیرے ساتھ تھا تو کھاتا پیتا تھا، آج جان دے کر میرے پاس آیا ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے. تو زندوں پر اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے. حسین شہید ہے. ہاں عجیب بات یہ ہے حسین کو مارنے والا یزیدی ٹولہ مار کر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین ہے، کیونکہ حسین شہید ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. ہم اس حسین سے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل سنت، ہم تمہاری طرح نہیں کہ صحابہ کرام پہ تقسیم کریں. ہم صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو. اور ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس سے روایت ہے، ایک صاحب نے پوچھا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایو اہل بیتک، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا ایو اہل بیتک احب الیک، اے اللہ کے نبی اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الحسن والحسین، میں محمد حسن سے محبت کرتا ہوں یا حسین سے محبت کرتا ہوں. اور اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی بیٹی وکان یقول لفاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے تھے ادعی لی ابنتی، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ ذرا. اپنے نواسے حسن اور حسین کو بلاتے، وَيَشُمُّهُمَا، ان دونوں کو سونگتے تھے جیسے پھول نہیں سونگتے ہیں. جس حسین کو میرے نبی نے سونگا ہو، وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. اتنا پیار ان سے فرماتے. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، لوگو یہ حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں. اور پھر کیا کہا؟ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا حسین صبتم من الاسباط، حسین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنے کام کے اعتبار سے میرا حسین ایک پوری جماعت کی طرح، ایک پوری امت کی طرح ہے. حسین پوری امت کی طرح اکیلا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ترمذی میں روایت ہے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں اللہ کے نبی کے پاس اپنے کام سے گیا، فی بعض الحاجۃ، ایک ضرورت کی وجہ سے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی. لا ادری ما ہوا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ چادروں کے نیچے ہے کیا. یہ چادر کے نیچے دو چیزیں کیا ہیں؟ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی ضرورت سے جس کام کے لیے گیا تو اس سے فارغ ہوا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل
علیہ، اللہ کے نبی یہ چادر کے نیچے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ فکشفہ، اللہ کے نبی نے چادر اتاری، جیسے عورتیں بچوں کو نہیں اٹھاتی ہیں ایک ٹانگ ادھر کر کے یوں بچے کو اٹھاتی ہیں، میں نے چادر کے نیچے دیکھا اللہ کے نبی نے ایک کوکھ پہ حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے پہ حسین کو اٹھایا ہے، اور ان کے اوپر چادر ڈال کے اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، جو میرے نبی کو اتنے پیارے ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ابنایا، اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ نواسوں کو کیا کہا؟ یہ میرے بیٹے ہیں، وابنایا ابنتی، اور یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، دعا کرتا ہوں اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرے، جو میرے حسین سے محبت کرے۔ جن کو میرے نبی نے ایسی محبت کی ہو، اہل سنت سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یزید کے مقابلے میں حسین آیا۔ ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں، ترازو کے ایک پڑلے پر یزید جیسوں کو ساری کائنات بھر کر ترازو کے ایک پڑلے پر رکھے، دوسرے پڑلے پہ میرے نبی کے حسین کو رکھیں، تو حسین یزید جیسوں سے لاکھ درجہ باری، اور ساری کائنات ایک طرف، میرا حسین ایک طرف۔ حسین حسین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو نبیوں کا حسن حسین میں جمع کیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سے نبی؟ فرمایا ابراہیم کی اور میری سیرت اللہ نے حسین میں رکھی۔ ایک موقع پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دخلت علی ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئی، میں نے وہاں پہ دیکھا وہی تب کی پیارے پیغمبر کی بیوی ام سلمہ رو رہی ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے، حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا فقالت ما یبکی کی، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فی المنام، کہتے ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، خواب میں اپنے محبوب، اپنے سر کے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو میں نے دیکھا وعلی راسہ ولحیتہ التراب، نبی پاک کی داڑھی مبارک، سر مبارک پہ مٹی لگی ہوئی، خواب میں گرد آلود ہے۔ فقالت مالک، فقلت مالک یا رسول اللہ، کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سر پہ بھی گرد غبار، داڑھی پہ بھی گرد و غبار، یہ کیا ماجرا ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی اس میدان سے آ رہا ہوں جہاں میرے نواسے حسین کو قتل کیا گیا، خواب میں بتایا جہاں میرے نواسہ حسین کو شہید کر دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کا یہ اثر خواب میں ہر صحابی کو نبی پاک آ رہے ہیں اپنے نواسے پر۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی کو دیکھا بڑی بے چینی کے عالم میں تیزی سے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خون کس کا ہے؟ کہا یہ میرے نواسے حسین کا خون، جس کو میں ابھی اس مٹی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جہاں میرے نواسے کا خون گرا دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام فضل آئی، یہ ام الفضل آ کر خواب سناتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا عجیب سا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کیا خواب دیکھا؟ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور جا کے فاطمہ کی گود میں گر جاتا ہے۔ پیارے نبی مسکرائے، کہا یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ کہا کیا؟ کہا فاطمہ کے گھر اللہ بیٹا دے گا، میرا نواسا ہونے والا ہے۔
کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین، اور وہ کہتی ہے وہ گوشت کا ٹکڑا میں اٹھاتی ہوں، فرمایا وہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوگا، تیری گود میں تجھ سے دودھ پیے گا۔ ام الفضل کہتی ہے اللہ نے حضرت فاطمہ کو بیٹا حسین عطا فرمایا، اور میں نے اس کو اپنے پاس اپنے گود لیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے حسین کو اٹھا کر پیارے نبی کے گود میں لا کے ڈال دیا، تو اللہ کے نبی نے اپنے حسین کو اٹھایا، پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے اس مظلوم بیٹے کو قتل کریں گے، میرے حسین کو شہید کر دیں گے۔ یہ پیشن گوئیاں میرے نبی نے پہلے ہی کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں چلے گئے، جب ابن زیاد ملعون کو پتہ چلا کہ حسین آ رہے ہیں، کوفی غداروں نے خط لکھا، یہ وہاں پہنچ گئے، تو عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے بصرے سے ہٹا کر، یہ بصرے کا گورنر تھا، کوفے میں متعین کر دیا تاکہ یہ ذاتی دلچسپی لے کر حضرت حسین کو شہید کر دے۔ کہتے جی یزید نے تو قتل نہیں کیا، یزید نے اسباب جو متعین کیے، یزید بدبخت نے جتنے اسباب مہیا کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کربلا میں آئے، لڑائی ہوئی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس ظالم نے سنان ابن انس نخعی، اس ملعون نے حضرت حسین کے سر پر حملہ کر دیا۔ نواسہ رسول کا وہ حسین سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اٹھا کر نیزے کے ساتھ لگا کے ان بدبختوں نے ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے نبی کے اس حسین نوازے کا سر رکھ دیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیہ عبداللہ ابن زیاد براس الحسین، حضرت حسین کا سر مبارک جب ابن زیاد کے سامنے رکھا، فجعل فی طست، ایک تھال میں ڈال کر حسین کا سر رکھا، فجعل ینکت وقال فی حسنہ شیئا، یہ بدبخت اپنی سوٹی لے کر حضرت حسین کی ناک میں ڈالتا اور یوں کرتا، اور یہ بدبخت ساتھ ساتھ وقال فی حسنہ شیئا، تنزیہ طور پر، مذاقیہ طور پر اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا بڑا خوبصورت ہے، ہاں یہ ہے وہ خوبصورت نوجوان، یہ ہے وہ خوبصورت نوجوان جو مانتا نہیں تھا، ابھی اس کا سر لایا گیا، بڑا خوبصورت۔ حضرت انس سے برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا واللہ انہو کان اشبہہم برسول اللہ، اور بدبخت یہ سوٹی ہٹاؤ، جس ناک پہ تو نے یہ سوٹی رکھی ہے یہ شکل 100% نبی پاک سے ملی ہوئی شکل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اور بدبخت یہ ہونٹ سے یہ اپنی ناپاک سوٹی ہٹاؤ، ان ہونٹوں کو کئی بار میں نے نبی پاک کو اپنے ہونٹ لگا کے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس وقت حضرت حسین نے سر کو وسمہ لگایا ہوا تھا۔ ان کو ابن زیاد کو اللہ نے پھر ایسی سزا دی، کچھ عرصے کے بعد اس عبید اللہ بن زیاد کو مختار بن عبید نے قتل کر دیا۔ ان کی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، مختار بن عبید نے ابن زیاد کو قتل کیا اور کوفے کی اسی مرکزی جامع مسجد کے چبوترے کے سامنے لا کر ابن زیاد کا سر پھینک دیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے،
کہ عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا گیا، اس نے میرے نبی کے نواسے کے مبارک چہرے کے ساتھ جو مذاق کیا تھا لاٹھی سے، جب اس کا اپنا سر کاٹ کے وہاں پھینک دیا گیا تو ایک لوگوں نے کہا آ گیا آ گیا آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سامنے دیکھا تو ایک لمبا سانپ آ رہا ہے، اس کے ناک سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے، پھر اس کے ناک سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے، اور بتاتا ہے نبی کے نواسے کے ناک مبارک پہ اپنی لاٹھی چلانے والے بدبخت، ہم نے تیری لاٹھی نہیں سانپ کا بندوبست کر دیا، ہم نے تیرے لیے سانپ کا بندوبست کر دیا۔ اور اس سنان ابن انس نخی بدبخت ملعون یزید کے دربار میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے اوقر رقابی فضتاً و ذہبا، کہتا ہے کہ یہ میری سواری کو بھی سونے اور چاندی سے بھر دو۔ کیوں؟ کہتا ہے انی قتلت الملک المحجبا، میں نے بڑے محفوظ طریقے سے بڑے قیمتی بادشاہ کو قتل کیا ہے، تمہارے کہنے پر کس کو قتل کیا ہے؟ کہتا ہے قتلت خیر الناس امًا و ابًا، حسب و نسب کے اعتبار سے جو سب سے اعلی خاندان کا، سب سے بلند خاندان کا، جو علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا محمد کا نواسہ حسین تھا، میں نے اسے قتل کیا ہے، اب میری سواری کو پیسوں سے بھر دو۔ یہ سنان کہتا ہے۔ اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب ان کا مبارک سر نیزے میں ڈال کے جب لا رہے تھے، نیزے میں ڈال کے لا رہے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن، اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہے کہ آج میدان کربلا میں اس بدبخت نے نبی کے گھرانے کی ان بیٹیوں کو جن کو خالی سر کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے چادریں اتری ہوئی ہیں۔ اس وقت حضرت زینب نے ایک جملہ کہا، تاریخ کی کتابوں میں عجیب ہے، ایک جملہ کہا، جب بچیوں کے سر ننگے دیکھے، بیٹیاں قید ہوتی ہوئی دیکھ لیا، تو حضرت زینب نے بے ساختہ کہہ دیا واہ محمدہ، اے ہمارے نانا محمد، آج تیرے خاندان کا بہت برا حال کر دیا، اس بدبخت نے تیرے خاندان کا برا حال کر دیا۔ اپنے نانا کو اپنا دکھڑا سنانے لگی، آج سادات کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے واہ محمدہ، اے روزے پہ آرام کرنے والے نانا جی، اپنی نواسیوں کو دیکھ لو، سروں سے دوپٹے اتار دیے گئے۔ پھر اپنے اس نواسے کو دیکھو جس کو پیار سے آپ ایسے چومتے تھے جیسے عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتی تھی، آج اپنے اس نواسے کو دیکھیں کیسا منظر ہوگا۔ اور اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا، ہذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعضاء بناتک الصبایا، اے میرے نانا جی، آج تیرے نواسے حسین کی بارات کو دیکھ لو، گوشت کی بوٹیاں بنا کر پھولوں کی پتیوں کی بجائے گوشت کے ٹکڑوں کے ہار بنا دیے گئے ہیں، سر پہ سیرا رکھنے کی بجائے حسین کے سر کو خود نیزے پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ چیخ مار کر وہ کہنے لگی۔ اتنے میں ایک بدبخت آیا، اس نے آ کر کہا حسین کو تلوار ماری ہے۔ سنان جیسے بدبخت حسین کے بیٹے زین العابدین کے پاس آ کر رونے لگے اور رونے لگے، ہائے حسین۔ تو زین العابدین کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ کہا ہمارے حسین کو مار دیا۔ زین العابدین، یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، شیعہ برادری خطبات زینب اٹھا کر دیکھ لے،
تمہاری کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے. جب وہ رو پڑا تو حضرت زینب نے زین العابدین نے کہا تو میرے بابا کی شہادت پہ روتا ہے؟ تو پھر یہ بتا اگر تو بھی رونے والا ہے تو میرے بابا کو مارا کس نے؟ قاتل کی پہچان بتا دی کہ لوگوں دھوکے میں نہ آنا، میرے بابا کا قاتل اتنا شاطر ہے، یہ ہمیشہ روتا ہوا آئے گا. اللہ آج تک رلا رہا ہے. ہم الحمدللہ قتل حسین پر آج رو نہیں رہے. کیوں؟ ہمارا دامن اس سے صاف ہے. بولو الحمدللہ. اہل سنت کا دامن صاف ہے، اس لیے ہم نہیں روتے. حسین کے بیٹے نے کہہ دیا تھا اگر میرے بابا پہ تم رونے والے ہو تو میرے بابا کو شہید کس نے کیا ہے؟ خود ہی مار کے خود ہی روتے ہو. یہ تو دنیا کا اصول ہے. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا بھائیوں نے خود، اور باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ جی اسے بیڑیا کھا گیا ہے. اور تمہارے جیسے بیڑیوں کے ہوتے ہوئے اور بیڑیے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بڑا اچھا پی ایچ ڈی کیا ہوا بیڑیا تھا، کرتے کے اوپر ایک داغ بھی نہیں ہے، اور بیٹے کو سارا ثابت نکل گیا. جب بیٹے زین العابدین سے فارغ ہو کر تھوڑے آگے گئے، آخری خطبہ سنیں. حضرت زینب نے ایک دعا دی. اچھا تم نے میرے بابا کو نہیں مارا ہے؟ بڑے مخلص ہوئے ہیں. علی کی بیٹی، حسین کی بہن، نبی کی نواسی زینب آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی ہے اللہ تیرے نبی کی نواسی ایک دعا کرتی ہے، اسے قبول کر. کیا؟ اللہ جن ہاتھوں نے میرے بھائی کو مارا ہے، اللہ جن ہاتھوں نے میرے بھائی کو مارا ہے، قیامت کی صبح تک ان کی نسلوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے پٹواتے رکھنا. یہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوں خطبات زینب سے. اللہ قیامت تک ان کے اپنے ہاتھ ہوں، اپنے آپ کو پیٹتے رہیں. آج دیکھو کن کی نسلیں پیٹ رہی ہیں. صحابہ کے دشمنوں کو، آل بیت کے دشمنوں کو اللہ آج تک پٹوا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پٹواتا رہے گا. یہ عبادت نہیں، یہ میرے رب کی سزا ہے. اللہ اس سزا میں اور انہیں ترقی عطا فرما دے. صرف ہمارا اتنا مطالبہ ہے اس سزا کے لیے ان کے لیے جگہ متعین کرے کہ یہاں بیٹھ کر مارتے رہو. اور اللہ نے بھی عجیب انتظام کیا ہے، باہر نہیں آنا ہے. پولیس ساری، فوج ساری نگرانی میں. یا اللہ اتنی پولیس کیوں؟ کہیں کوئی بھاگ نہ جائے. پولیس کی نگرانی میں ان کو پٹوا رہا ہے. اللہ خوب پیٹو، خوب پیٹو. اللہ پاک مجھے آپ کو صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے. حضرات اہل بیت کرام اعظام کی اللہ محبت نصیب فرما دے. حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.